الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان من، آفتاب غنی آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک خاتون کی جانب سے، ایک ملونہ کی جانب سے، ایک انتہائی کیا الفاظ میں اس کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، لعنت بھی بہت چھوٹا لفظ محسوس ہوتا ہے۔ ایک خاتون جو فیصل آباد سے ہیں اور اس کی ایک بہن ہے لاہور اور فیصل آباد، ان دونوں شہروں سے ان کا تعلق ہے۔ ایک کا نام ہنا بتایا جا رہا ہے، ایک کا نام ثنا بتایا جا رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جس کا جی چاہا اٹھ کر بھونکنا شروع کر دیا یا جو مرضی کہنا شروع کر دیا۔ دیکھیے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، مسلمانوں کا اس بات پر بڑا پکا یقین ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں کے جذبات کو شدید مجروح کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے، آپ کی شان میں کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے، ہتک کی جاتی ہے، تو اس سے عالم اسلام ظاہر ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے نا۔ ہم مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ تو کوئی بھی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے جو معاملات ہیں، اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، وہ بے نقاب ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی خاتون اٹھ کے کہہ رہی ہے جی میں نبی، اور پھر وہ خاتون بھی ہے، یعنی کوئی بھی ہو یہ کر نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس پر سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، مسائل کیا ہیں کہ جب اس طرح کے لوگ اٹھ کر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا جیسے اس خاتون نے، اوقات تو دیکھیں اس کی، یار حیرت کی بات ہے کس طرح ویڈیو بنا کر وہ یہ کہہ رہی ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں۔ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میں کبھی بھی جو ہے وہ دوستوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جتنا پھیلائیں گے ان کا مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا، تو اس کو پھیلانا نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اطلاع آ رہی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے کل کہیں لاہور سے، بالکل ہونا چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملتی تو پھر کوئی بھی اٹھ کر اس طرح کا اقدام اٹھا سکتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی روک تھام کرنا ہے تو پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، دین اسلام کی عین روح کے مطابق، ہمارا جو آئین ہے اس کے عین مطابق، قانون کے عین مطابق جو سزا بنتی ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ جب سزا نہیں ملتی، جب یہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں، تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ یقیناً پرامن رہنا چاہیے سب کو، لیکن آپ یہ دیکھیے کل ان کے گھر کے باہر لوگ جمع ہوئے، ظاہر ہے وہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، رے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، رے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ حضرت نے کمال کر دیا، کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو مسلمان کی تو یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تو خدارہ حکام جو ہیں اس کا سخت نوٹس لیں، سخت سے سخت سزا جو بنتی ہے وہ انہیں دی جائے، جس بھی حد تک جانا پڑے جانا چاہیے۔ تو جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر لوگ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ قانون کے ذریعے سخت سے سخت سزا جو ان کی بنتی ہے وہ انہیں ملنی چاہیے، اور بلکہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی اٹھ کر یہ بات نہ کرے۔ بیرون ممالک سے تو چلیں اس طرح کے معاملات آتے تھے، وہاں پر ہمارا اتنا وہ نہیں ہوتا کہ ہم انہیں کسی انجام تک پہنچا سکیں، لیکن
یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، جو محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا، جس کا پہلا اساس ہی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس پر پکا یقین رکھنا ہے۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے اس پر؟ تو ہمیں چاہیے، ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اس میں جو فقدان سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا نفاق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو تمام لوگوں کو متحد رہنا چاہیے، ہمیں آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنا ہوگی تاکہ کوئی بھی اٹھ کر اس طرح کے معاملات میں کرے۔ دیکھیے ان کو مسلمان تو نہیں کہا جا سکتا نا، یہ تو کوئی اور ہی طاقتیں ہیں نا۔ تو مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نہ کسی نے آج تک کمپرومائز کیا، نہ کبھی آگے کمپرومائز ہوگا۔ وہ ازل کے حسین ہیں، وہ ابد کے حسین ہیں، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو خدا را اس خاتون کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور جس طرح جذبات مجروح ہوئے ہیں، ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے، حضور کی امت کے، تو اس کا ازالہ سب جانتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس خاتون کو جو اس میں ملوث ہے پتہ لگایا جائے کہ اس سازش کے پیچھے کون کون ہے، انہیں بے نقاب کیا جائے اور انہیں بالکل قانون کے مطابق سخت ترین سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ آپ کو آخری نبی ماننا، آپ کو آخری رسول ماننا۔ حضور بے مثل ہیں، آپ بے مثال ہیں، آپ کے جیسا نہ پہلے کوئی آیا، نہ اب کوئی آیا ہے، نہ آگے چل کر کوئی آئے گا، یعنی قیامت تک کوئی اور نبی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہمارا اس پر بالکل پکا، پختہ، سچا، سچا یقین ہے۔ جو اس میں ذرہ برابر، رتی برابر بھی جس کے دل میں شک آئے گا وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ یہ میری دانست کے مطابق ایسا ہی ہے، کیونکہ حضور کے بارے میں اس طرح کے شکوک و شبہات بھی نہیں پالے جا سکتے۔ امید رکھتا ہوں کہ لوگ بالکل عین مطابق جو دین اسلام کی روح ہے اس کے مطابق ریئیکٹ کریں گے یہاں پر، اور امید یہی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہ اس خاتون کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ تو انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا نوٹس لیتا ہے، اللہ خود ایکشن میں آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو حضور سے دشمنی پالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کائنات میں عبرت کا نشان بنائیں گے، آخرت میں اس کے لیے جو عذاب ہے وہ تو سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام میں لے کر آیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت ٹھیس پہنچی تھی کہ دیکھیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہاں پر کس طرح ان کی شان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی بھی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے۔ تو یہ بہت افسوسناک عمل ہے، اور پھر وہ پاکستان کے اندر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو آج کے لیے یہی پیغام تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ازالہ ہوگا اور بہت سخت سزا ملے گی اس خاتون کو۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب غنی منم کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔